نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مکے میں تو یہودی نہیں تھے، مدینہ میں یہودیوں سے پالا پڑا، اور یہودی بنیادی طور پر تو الہامی مذہب کو ماننے والے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امتی اور ان کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والے، لیکن انہوں نے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باقاعدہ محاذ آرائی کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے جو لوگ حق کو پسند کرتے تھے اور ان کے علم میں تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے اپنی کتابوں میں، اپنے کلام میں نشانیاں بتائی تھیں اور بتایا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور وہ اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے باقی انبیاء کے بعد، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور ان کی نشانیاں اتنی کھل کر وضاحت سے بیان کی تھیں کہ قرآن نے خود کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح وہ ان پر آپ کی حقیقت وہ واضح ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں غالباً کعب بن اشرف جو اس وقت سردار تھا یہودیوں کا، تو اس نے اپنے جو کمتر درجے کے یہودی تھے ان پر ایک ٹیکس عائد کر رکھا تھا جو اس کو دیتے تھے، اور وہ ان کو اس نے اپنے سود در سود کے شکنجے میں بھی جکڑا ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ ان کا سردار تھا اور جس طرح وہ چاہتا تھا ان سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حکم تو نہیں چلنا تھا، اس کی سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ تو اس لیے اس نے جان بوجھ کر وہ آپ کی مخالفت کی، آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ اور تمام یہودی تو پڑھے لکھے اور عالم نہیں ہوتے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم کہتے ہیں بھئی یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی۔ تو اس لیے وہ عوام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے علماء کے پیچھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مانتے، تو پھر ہم بھی نہیں مانتے۔ اس طرح وہ دشمنی کا بہت زیادہ آغاز کیا۔ تو رب کائنات نے ان کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کتنی فضیلت دی، کتنی عزت دی۔ تمہارا حال یہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ تمہاری بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس طرح وہ ان کو خواہشات کی تسکین کا ذریعہ اور سامان بناتا تھا، اور یہ تمہارے لیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات تھی۔ اور پھر اللہ نے تمہیں اس کے شر سے محفوظ کیا اور تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، تمہارے لیے پھر من و سلوہ اتارا، اور اس نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے تمہارے لیے پانی کے چشمے ابالے، 12 چشمے، اور جسے تم اپنے مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، 12 قبیلے تھے، اور تم آپس میں نہ لڑو، اس لیے تمہیں یہ اس طرح فضیلت ملی۔ لیکن تم نے اس کے باوجود، عالم یہ تھا کہ جب میرے نبی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چند دنوں کے لیے وہ تمہارے درمیان نہ رہے، تو آپ نے سنا ہوگا وہ سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا تھا، اور وہ سونے کا بچڑا، وہ بھی مختصر چند لفظوں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ سامری بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو اس نے دیکھا سیدنا جبریل علیہ السلام ایک بار وہ دنیا میں جب آئے تو وہی لے کے یا جو بھی صورتحال تھی، تو وہ گھوڑے پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ گھڑ سوار عجیب ہے، جہاں اس کے گھوڑے کا سم پڑتا ہے وہاں فوراً ہی وہاں گھاس اگنے لگتی ہے اور زندگی کی نشو و نما وہاں سے ہونے لگتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کون ہوں گے، اور اس کی گھوڑے کے سم سے لگی ہوئی مٹی کی یہ تاثیر ہے، تو وہ مٹی لے کے اس نے وہ جو سونے کا بچڑا بنایا تھا اس کے اندر ڈال دی، اور اس کی مٹی کی تاثیر سے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور بولنے لگا۔
اب ظاہر ہے کہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کوئی کہتا کہ شاید اس کے اندر کوئی ٹرانسمیٹر فٹ ہو گیا ہو یا کوئی ساؤنڈ سسٹم لگا دیا ہو یا کیا چکر ہو. تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ اگر سونے کا بنا ہوا بے جان بچڑا اگر یہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے تو پھر یہ خدا ہی ہوگا. تو لوگوں نے پھر اس کو اپنا خدا اور معبود مان کر اس کی پرستی شروع کر دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ ہارون علیہ السلام حالانکہ ان کے درمیان تھے اور ان کو سمجھاتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے اور بتاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے. بہرحال رب کائنات نے ان کی یہ خطا، حالانکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے ایک ظاہری سبب وہ سامری جادوگر نے سونے کے بچڑے کی صورت میں بنایا تھا، تو رب کائنات نے پھر بھی ان کے لیے رعایت رکھی اور کہ بھئی اگر تم توبہ کرو، معافی آ جاؤ، معافی مانگ لو اور یہ سب کچھ کر لو تو میں پھر بھی تمہیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دوں گا. تو اسی طرح ہمیں اسی صورت کے اندر پہلے بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب وہاں جنت سے اتارے گئے زمین پر اور یہاں پر کتنا عرصہ وہ گریہ وزاری کرتے رہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سورہ الاعراف میں ہے غالباً. تو وہ انہوں نے تسلیم کیا اپنی، لیکن معافی کب ملی؟ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو تب ان کو معافی ملی. اور پھر اگر آپ غور کریں تو قرآن میں ایک اور جگہ اس کی دوسرے انداز سے تائید بھی ہوتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے گناہ گار بندو، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو، اگر تمہیں سے خطائیں ایسی ہو جائیں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور میرے قہر و غضب کا نشانہ بننے لگو تو کیا کرو اے محبوب، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اگر ابو البشر کو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے رب کی بارگاہ سے معافی مل گئی تھی تو ان کی اولاد جو ہے ان کو بھی راستہ دکھایا اور بتایا کہ تم بھی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اپنے جرم کو مان لو تو فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیمہ. تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کو پالو گے اور کس حال میں پاؤ گے کہ وہ تمہارے توبہ قبول فرمائے گا اور تم پر اپنی رحمتوں کا ظہور فرمائے گا. تو حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر رب کائنات نے یہ ہجرت کے بعد جو میرے آقا کریم کی مخالفت پر قبر بستہ ہوئے یہودی، تو ان کو وہ تمام چیزیں یاد دلائیں. اور پھر اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکتب مدرسے کا رخ نہیں کیا، انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کتابوں سے شغف نہیں رہا، اور علماء اور شاعروں کی محفلوں میں بھی آپ نہیں بیٹھے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ آدمی پڑھا لکھا تو نہیں لیکن علماء کی محفلوں سے اس نے استفادہ کیا ہے اور جناب یہ اس کو اس طرح ان کی صحبت کی وجہ سے بہت علم ملا. آپ تو بکریاں چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ اس طرح کے مشاغل میں مشغول ہیں جن کا بظاہر وہ علم و ادب اور حکمت کی دنیا سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ لب کشائی فرماتے ہیں تو سبحان اللہ وہ تمام چیزیں جو کہ ان کی کتابوں میں ہیں، وہ تورات زبور انجیل کے اندر ہیں، وہ تمام حکمتیں، وہ تمام واقعات، وہ تمام احکام، وہ شریعت کی تمام تر نزاکتیں وہ میرے آقا کریم بیان فرماتے ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے سبق تھا نا کہ بھئی ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہیں اور یہ کتابیں تو تمہاری ہیں، تمہیں پتہ ہوگا کہ اس علاقے میں ان کتابوں کا کوئی اور عالم تو ایسا ہے نہیں جو کہ ان کی رہنمائی کرتا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، تمہیں سکھاتے پڑھاتے ہیں تو تمہیں خود مان لینا چاہیے کہ وہی ہستی ہے جس کا تمہیں بتایا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے یہ اس کی قدر نہیں کی اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہے. اور چونکہ وہ پہلے بھی اس چیز کے عادی تھے، بھئی الہامی کتابوں میں تحریف تو کرتے رہے تھے نا. اب ہم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے امت مسلمہ کو یہ شرف اور یہ عزت عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید کے اندر ایک لفظ، ایک حرف کی تبدیلی بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر معاذ اللہ کہیں کوئی ایسی بات آئے سامنے تو وہ اس کے لیے ساری قوم متحد ہو کر
ظاہر ہے کہ سیاسی اختلافات ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کسی معاملے میں کوئی شخص بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پچھلے دنوں جو قادیانی حضرات کے حوالے سے جو فساد آیا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے، تو ساری قوم متحد ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سازشوں کے ایسے تانے بانے بنے کہ ہمارے چیف جسٹس بھی ان کے چکر میں نظر آتے ہیں، واللہ عالم صحیح صورتحال کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں، تو جو لوگ پہلے کلام الہی کے اندر ترمیم کرتے رہے، تبدیلیاں کرتے رہے، اپنے بادشاہوں اپنے بڑوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کلام الہی کو چھپاتے رہے اور اس کی نشانیوں کو اس طرح لوگوں کی نگاہوں سے چھپا چھپا کے رکھتے رہے، تو ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں بھلا کیا عذر ہو سکتا تھا؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب وہ یہ کام کیسے اگر ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، ایک آدمی کے ذہن میں آتی ہے نا بات کہ ان کو پتہ تھا وہ کیسے کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے چل سکتے تھے۔ تو میں اس کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ ان کو اپنے بڑوں، اپنے سرداروں، اپنے وڈیروں، اپنے بادشاہوں کی خواہشات کے لیے جب وہ کلام الہی کو چھپا سکتے تھے اور بدل سکتے تھے، تو آقا کریم کی مخالفت وہ اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو اس وقت ان کے اندر وہ یہ شعور نہیں تھا۔ لیکن بہرحال رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ میرا وہ محبوب تمہارے پاس آ رہا ہے جو جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو تمہیں ان کا دامن پکڑو گے تو تبھی تمہارے لیے نجات کا راستہ کھلے گا اور تمہارے لیے میری رحمتوں کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کے احترام کی بھی توفیق دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں اس قسم کی غلط کام جائے پہلے امتیں کرتی رہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں راہ حق پر استقامت عطا فرما اور ہمیں باطل کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہمت اور قوت عطا فرما، اور میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما۔ یہ ماہ مقدس ہمیں میسر آیا ہے، اس کے صحیح احترام کی توفیق عطا فرما۔ تیری رحمت تو تیرے سب بندوں کے لیے عام ہے میرے مولا، ہمیں ان رحمتوں سے اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ پانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔